اس لیے مسائل علماء سے پوچھیں اور علماء کی زیارت کی عبادت یقین کریں. علماء کی زیارت کی عبادت یقین کریں. اس لیے مسائل علماء سے پوچھیں اور علماء کی زیارت کی عبادت یقین کریں. علماء کی زیارت کی عبادت یقین کریں. ہمارے کام کرنے والوں میں بھی جہالت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کے ساتھ تعلق نہیں ہے. علماء کی مجلسوں کو عبادت سمجھا کرو اور اس کو اپنی ضرورت سمجھو. اللہ مجھے معاف فرما رہے, ایک تنگی پیدا ہو گئی ہے ساتھیوں میں. ایک آدمی صبح کو وقت فارغ کرتا ہے مسجد کے لیے 2.5 گھنٹے, اور شام کو ایک عالم کی مجلس میں جاتا ہے, یا تفسیر کا درس یا مسائل کا درس یا تنہائی میں بیٹھ کر اس سے اپنا علمی استفادہ کرتا ہے. تو ساتھی کیا کہ تم تو تبلیغ میں ہو نا, تم شام کو بھی وقت مسجد کو دو, صبح کو بھی وقت مسجد کو دو. جی ہاں, کہ تم تو وہی کام میں لگے ہوئے ہو اور تمہیں تو یہ کرنا چاہیے. شکایت کر جا کے کہ جی فلاں ساتھی ہے وہ تو شام کو ایک عالم کے پاس چلا جاتا ہے. جی ہاں, جہالت ہے, جہالت کہ اس کا نام استخلاص رکھا ہے کہ آپ اس کام کے علاوہ اور کوئی کام نہ کرو. اس کا نام کیا رکھا؟ استخلاص. یہ جہالت ہے, جہالت, استخلاص نہیں ہے. استخلاص اس کو کہتے ہیں کہ کام کرنے والے اپنے آپ کو سیاست سے, اختلافی امور سے, جھگڑے کی کاموں سے, جھگڑے کی باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر چلیں. یہ استخلاص ہے. یہ نہیں کہ دین کے شعبے چھوڑ کر دین کے شعبوں کے خلاف چلیں کہ استخلاص ہے. یہ تو امامت میں چلے گئے. ایک کار صاحب آئے کہ جی وہ ایک آدمی نے سال لگایا, عالم نے پھر امامت میں لگ گیا. ہم کہہ رہے کہ تبلیغ کا کام کرتا. کیوں؟ وہ تبلیغ کا کام کیا ہوا جو بھائی بیٹھ جاؤ, وہ تبلیغ کا کیا ہوا؟ وہ تبلیغ کا کام کیا ہوا؟ وہ دعوت کا کام کیا ہوا؟ جو امامت کے خلاف, درس تدریس کے خلاف, دین کے کسی شعبے کے خلاف ہو, وہ دعوت کا کام کیا ہوگا؟ دعوت کا کام تو ہو ہی نہیں سکتا جو دین کے کسی شعبے کے خلاف ہو. یعنی ہمارا آدمی ہے, تمہارا آدمی ہے, ہمارا آدمی ہے, تمہارا آدمی ہے, کیا سارے دین کے شعبے تو نبوت کے شعبے ہیں, دعوت کے شعبے ہیں. اور نبی کا ایک کام دوسرے کام میں مخالف ہو نہیں سکتا. کہ ایک آدمی صبح مسجد کو وقت دیتا ہے اور شام کو ایک آدمی کی خدمت میں جاتا ہے, کہ اچھی بات ہے. دعوت ہے کس لیے؟ دعوت اسی لیے ہے کہ ان کے اندر علم کی طرف پیدا ہو, ان میں علم کی طلب پیدا ہوتی ہے, اس کی بھی دعوت ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ دعوت سے کوئی ایسا مجموعہ تیار کرنا ہے جس کام کے علاوہ کوئی کام نہ کرے. کہ دعوت تو علم و ذکر کو لے کر پھرنا ہے تاکہ غفلت اور امت میں جہالت ختم ہو جائے. یہ فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ علماء کے ایسے الگ الگ حلقے بن جائیں گے علم کے کہ ایک حلقے کا شاگرد اگر دوسرے حلقے میں جا بیٹھے گا تو انہیں غصہ آئے گا. فرمایا بدترین زمانہ ہوگا, یہ بدترین زمانہ ہوگا. جی ہاں, کہ اس حلقے کا طالب, اس حلقے کا شاگرد اس حلقے میں کیوں؟ تو یہ کوئی چیز نہیں ہے. ساتھی پریشان ہوتے ہیں, ہماری مسجد میں یہ چیز آ گئی, ہماری مسجد میں وہ چیز آ گئی. کہ تم اپنی مسجد میں اپنا کام نہیں کرو گے تو کوئی تمہاری مسجد میں اپنا کام کرے گا؟ اپنی مسجد میں اپنا کام نہیں کرو گے تو تمہاری مسجد میں کوئی اپنا کام کرے گا؟ مسجد تو کام کی جگہ ہے, مسجد تو کام کی جگہ ہے, سیدھی سیدھی بات ہے. ہاں, اور ہمارا کسی تعارف نہیں ہے کہ جی وہ اس مسجد میں تفسیر ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے صبح تفسیر ہوتی ہے, ہم شام کو تعلیم کر لیں گے. وہ کر لیجیے ہم شام کو تفسیر کریں گے, ٹھیک ہے جی ہم صبح کو تعلیم کر لیں گے. جی ہاں, ٹکراؤ کہ تبلیغ والوں کی مسجد ہے, یہ تفسیر والوں کی مسجد ہے, یہ ٹکراؤ, یہ کیا بات ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. آپ آئیے اور آپ کس چاہتے ہیں کہ صبح کے ٹھیک ہے آپ صبح کر لیں, شام کو کر لیں گے, کیا بات ہے؟ کہ دیکھو
کام کرنے والوں کے تعاون سے علم کے حلقوں کے اندر علم کے حلقوں میں اضافہ ہو. یہ ہے اصل بات, یہ ہے اصل بات. کام کرنے والوں کے تعاون سے, جی ہاں, علم کے حلقوں میں اضافہ ہو. میرے نزدیک تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ امت علم کے حلقوں میں, تفسیر کے حلقوں میں, اور امت جو ہے وہ مسائل کے پوچھنے میں اور علماء کے بیچ جمع ہونے میں امت میں اضافہ ہو. میرے نزدیک تو خوشی کی بات ہے. یہاں تنگری پیدا ہو گئی کیا کہ اگر یہ علم میں لگیں گے تو تبلیغ چھوڑ دیں گے. ارے اسی نے کام چھوڑ دیا, وہ کام والا تھا ہی کم, وہ کام والا تھا ہی کم. جی ہاں, کیا بات ہے. اگر کوئی اسی کام میں لے کے دعوت کو چھوڑ دے تو تھا کام والے تھا ہی کم. کہ اپنے ساتھیوں کو کام کے تقاضے میں مشغول رکھو. کام لینے سے کام والا ہوتا ہے آدمی, کام لینے سے آدمی کام والا ہوتا ہے. اس لیے میں اس کو درج کر رہا ہوں کہ ہماری بیانات میں یا مذاکروں میں ایسی بات کبھی نہیں ہونی چاہیے جس سے دعوت کے کام کا کسی کام کے ساتھ ٹکراؤ ہو. ہرگز نہیں, کیونکہ سارے شعبے دین کے ہیں. پر دعوتی شعبوں کو زندگی کا فرض عرض کر رہا تھا کہ دین کے شعبے سے دعوت کی آمدنی ہے, اپنی آمدنی سے محبت کو نہیں کرے گا. کیوں بھائی, کام برائے کام تو نہیں ہے نا, کام تو برائے دین ہے, اور یہ دین کے شعبے ہیں. اس لیے مسائل علماء سے پوچھیں اور علماء کی زیارت کی عبادت یقین کریں. علماء کی زیارت کی عبادت یقین کریں. میرے لفظوں کے دریا میں سنبھل کر تم سفر کرنا, سفینے اس میں جو اترے وہ ساحل کو نہ پائے. میری بات توجہ سننی پڑے گی, بہت توجہ سننی پڑے گی. تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنی ذہن سے, تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے. یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں. بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے, اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے. سنو غور سے. بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے. اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا, نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں, پوری بات سنیں گے, آگے پوری بات نقل کریں گے. آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص, اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے. اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.